अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा 1 घंटे का ये न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। आज पहले जनूबी एशिया से ये रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की फांसी के फैसले के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया। मैं हूं नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। ये रिपोर्ट कुछ देर बाद। भारत की तरफ से कुलभूषण जाधव के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने का जायजा लिया जा रहा है। मुशीर खारजा सरताज अजीज का रद्द अमल। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। पाकिस्तान से कुछ मजीद रिपोर्टें। डॉन लीक्स की तहकीकाती रिपोर्ट से मुतलिक वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौज के तर्जुमान ने अपनी ट्वीट वापस ले ली। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। अफगानिस्तान और ईरान हमारे दुश्मन नहीं, बातचीत से इख्तलाफात दूर करने की हिकमत अमली पर कारबंद हैं। पाकिस्तानी मुशीर खारिजा का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद। गुज़श्ता साल दहशतगर्द वाक़यात में माजी के बरक्स नुमायां कमी के बावजूद मुख्तलिफ तबकात में अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में इजाफा हुआ। इंसानी हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। शिद्दत पसंदों से रवाबित के इल्जाम में कॉलेज से निकाली गई 2 तालिबात का अदालत आलिया से रुजू। सूबाई दारुल हुकूमत से मैं हूँ शमीम शाहिद। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने FBI के डायरेक्टर जेम्स कॉमी को बरतरफ करने के अपने फैसले का दिफा किया है और कहा है कि कॉमी वाशिंगटन में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट समेत सबका एतमाद खो चुके थे। इससे पहले मंगल के रोज एक खत के जरिए सदर ने अचानक FBI के डायरेक्टर को अपने ओहदे से हटा दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने जमहूरिया वस्ती अफ्रीका में 4 अमन फौजियों की हलाकत की सख्त मजम्मत की है, जिनके काफिले पर मुश्तबा तौर पर बला का मुखालिफ जंगजुओं ने हमला किया था। और जनूबी कोरिया की तारीख में हरीफ सदारती उम्मीदवारों के मुकाबले में वसी तर फर्क से फतह हासिल करने वाले मून जय इन ने बुध को अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज उन तालिबान शोरिश पसंदों के खिलाफ लड़ रही हैं जिन्होंने मुल्क के शिमाली शहर कुंदुज की एक अहम शाहराह को बंद कर रखा है, और ये खदशात बढ़ रहे हैं कि खौफ व हरास फैलने से शहर की आबादी नकल मकानी पर मजबूर हो सकती है। और म्यांमार के मरकजी शहर में एक बार फिर नस्ली फसादात फूटने के खतरे के पेश नज़र पुलिस ने 2 मुखालिफ नस्ली गिरोहों की मुठभेड़ रोकने के लिए इंतबाही फायरिंग की है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ने 29 अप्रैल को जारी करदा अपना वो ट्वीट वापस ले लिया है जिसमें डॉन लीक्स इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को नामुकम्मल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया था। इस्लामाबाद से इसकी तफसील बताएंगे मोहम्मद इश्तियाक। पाकिस्तान की फौज ने डॉन लीक से मुतल्लिक तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात के बारे में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दफ्तर से जारी नोटिफिकेशन को मुस्तरद करने वाली ट्वीट वापस ले ली है। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से बुध को जारी बयान के मुताबिक डॉन लीक्स की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के पैरा 18 में दी गई सिफारिशात की वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद डॉन लीक्स का मामला तय पा गया है। बाद अज़ां फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 29 अप्रैल की ट्वीट उस वक्त सामने आने वाले नामुकम्मल नोटिफिकेशन के बारे में थी। उस प्रेस रिलीज को जो हमारी तरफ से हुई उसको बुनियाद बनाकर उससे लेके आज के दिन तक फौज को और हुकूमत को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। जो हमारी प्रेस रिलीज थी वो किसी हुकूमती शख्सियत या इदारे के खिलाफ नहीं थी। जो नोटिफिकेशन हुआ था उसके नामुकम्मल होने के ऊपर ये प्रेस रिलीज की गई थी। वाज़ेह है कि अक्टूबर 2016 में अखबार डॉन में एक खबर शाया हुई थी कि कौमी सलामती के इजलास में सियासी क़यादत ने अस्करी क़यादत पर जोर दिया कि मुल्क में गैर रियासती अनासर के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। बसूरत दीगर पाकिस्तान को आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत और फौज दोनों ही की तरफ से इस खबर की तरदीद की गई। तहम अखबार डॉन का इसरार था कि उसने हक़ाइक़ की जाँच के बाद ही ये खबर शाया की थी। हुकूमत ने साबिक जज आमिर रजा खान की सरबराही में इस मामले की तहकीकात
تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی قائم کی تھی۔ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ ملنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، جبکہ وزارت اطلاعات و نشریات کے پرنسپل انفارمیشن افسر راؤ تحسین کے خلاف مروجہ محکمانہ قانون کے مطابق کارروائی کا حکم دیا گیا۔ لیکن اس نوٹیفیکیشن کے بعد ISPR کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن انکوائری بورڈ کی سفارشات کے مطابق نہیں ہے، اس لیے نوٹیفیکیشن مسترد کیا جاتا ہے۔ تاہم بدھ کو نیوز کانفرنس کے دوران میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ ISPR کے بیان کے بعد جو کچھ ہوا وہ قابل افسوس ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا پریس ریلیز کے بعد دیٹ از ویری ریگریٹیبل۔ ایسا جو ہے ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے تھے کہ جس میں ہر بندے نے میڈیا پہ بھی اور باہر بھی ایک پوزیشن لے لی اور دو سائیڈیں بنا دیں۔ تو اس پریس ریلیز کا مقصد کسی بھی طرح سے کسی ادارے یا کسی شخصیت کے ساتھ وہ سائیڈ بننا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب وزارت داخلہ نے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آج منسٹری آف انٹیریئر نے پیرا 18 کے مطابق جو ریکمنڈیشنز تھیں اس کا مکمل آرڈر کر دیا۔ ہم حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف جو مکمل حقائق تھے ریکمنڈیشن کے اندر وہ سامنے لے کے آئے، بلکہ جو غلط فہمیاں تھیں پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران ان کو بھی دور کیا۔ اس صورتحال میں ملک میں جمہوریت کے مستقبل کے بارے میں بھی تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا، تاہم میجر جنرل آصف غفور نے بدھ کو کہا کہ فوج جمہوریت کی حامی ہے۔ پاک فوج بھی جمہوریت کی اتنی تائید کرتی ہے جتنا کہ ہر پاکستانی کرتا ہے۔ ہم اس کی مضبوطی کے خواہاں ہیں اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے جو بھی ملک کے لیے بہتری ہے اس کی طرف ہم چلتے رہیں گے۔ فوج کی طرف سے جاری اس بیان سے قبل بدھ کو وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں وزیر داخلہ چودھری نثار اور انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار بھی شریک تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ بھارت نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادیو کو جاسوسی کے الزام میں پاکستان میں سنائی جانے والی موت کی سزا پر عمل درآمد رکوانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے میں جنیوا کنونشن کے خلاف ورزی ہوئی ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہے سہیل انجم کی۔ بھارت نے کلبھوشن جادو کے معاملے میں پاکستان پر ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا ہے۔ ہیگ میں واقع عالمی عدالت سے جاری بیان کے مطابق بھارت نے پیر کے روز داخل کردہ اپنی درخواست میں کہا کہ پاکستان نے جادو تک سفارتی رسائی کی سہولت فراہم کرنے سے مسلسل انکار کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال باگلے نے یہاں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت کے ذریعے عالمی عدالت جانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ جادو کو ان کے مطابق غیر قانونی طور پر پاکستان میں حراست میں رکھا گیا ہے اور ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ We had made 16 requests for consular access, which were denied, despite requesting the government of Pakistan, both in writing and verbally at very senior levels. گوپال باگلے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سفارتی رسائی کے لیے 16 مرتبہ درخواست کی۔ ہم نے زبانی اور تحریری طور پر جادو کے سلسلے میں کی گئی کارروائی کی تفصیلات مانگی، لیکن سفارتی ذرائع سے اعلیٰ سطح پر کی جانے والی درخواستوں کا پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا، لہٰذا ہمیں عالمی عدالت جانا پڑا۔ اس معاملے پر 15 مئی کو سماعت ہوگی۔ وزیر خارجہ سشما سوراج کے مطابق سینئر وکیل ہریش سالوے بھارت کی طرف سے عدالت میں پیش ہوں گے۔ خیال ہے کہ کلبھوشن جادو کے اقبالیہ بیان اور جاسوسی اور دہشت گردی میں ان کے ملوث ہونے کے شواہد کی روشنی میں پاکستان کی ایک فوجی عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی ہے۔ بھارت انہیں بے قصور قرار دیتا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق عالمی عدالت انصاف نے ان کی پھانسی پر روک لگا دی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ کلبھوشن جادو کا معاملہ عالمی عدالت کے دائرے سے باہر ہے اور یہ کہ کسی دہشت گرد تک سفارتی رسائی کی سہولت نہیں دی جا سکتی۔ دریں اثنا پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے الزام عائد کیا کہ بھارت پاکستان میں اس کی اعانت سے جاری دہشت گردی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے جادو کی پھانسی کے معاملے کو استعمال کر رہا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ اور پاکستان نے کہا ہے کہ وہ بھارت کی جانب سے کلبھوشن کے معاملے کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں لے جانے کا جائزہ لے رہا ہے۔ بھارت نے عالمی عدالت سے اپنے سابق فوجی افسر کی سزا رکوانے کی اپیل کی ہے، جسے پاکستان میں جاسوسی اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں بتائیں گے محمد اشتیاق۔
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے کلبھوشن یادو کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کے معاملے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سرتاج عزیز نے منگل کو اسلام آباد میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا، جو انڈیا نے ICJ کی درخواست کی ہے اس کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں، کل ہی ہوئی ہے، کہ اس کے لیگل آسپیکٹ کیا ہے، اس کی جورسڈکشن کیا ہے اور ہمارا ریئیکشن کیا ہو گیا، تو ایک دو دن میں اپنا اس میں موقف جو ہے وہ ہم جاری کر دیں گے۔ بھارت نے منگل کو عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا تھا، جس میں ICJ سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ پاکستان سے کلبھوشن یادو کی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کے لیے کہا جائے۔ گزشتہ ماہ پاکستانی فوج کے ایک بیان میں بتایا گیا تھا کہ زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ 3 مارچ 2016 کو انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کر کے ایک بھارتی شہری کلبھوشن یادو کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا، جو مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ادارے را کا ایجنٹ ہے اور بھارتی بحریہ کا حاضر سروس ملازم ہے۔ اگرچہ بھارت نے یہ تسلیم کیا تھا کہ کلبھوشن بھارتی بحریہ کا سابق افسر ہے، تاہم بھارت کی طرف سے اس الزام کو مسترد کیا جاتا رہا کہ کلبھوشن کا تعلق را سے ہے۔ کلبھوشن کو سزائے موت سنائے جانے کے بعد بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے متنبع کیا تھا کہ اگر کلبھوشن یادو کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ افغانستان اور ایران ہمارے دشمن نہیں ہیں اور گزشتہ دنوں چمن کے بارڈر کی جھڑپ ایک بدقسمت واقعہ تھا۔ انہوں نے یہ بیان اسلام آباد میں افغانستان میں امن کے قیام سے متعلق کانفرنس میں شرکت کے بعد دیا۔ اسلام آباد سے اس بارے میں ناصر محمود کی یہ رپورٹ۔ پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان اور ایران دونوں ہی اس کے دشمن نہیں ہیں اور وہ ان ملکوں کے ساتھ اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے عزم پر کاربند ہے۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تناؤ میں اس وقت اضافہ ہوا تھا جب گزشتہ ہفتے چمن میں پاک افغان سرحد پر دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز کے درمیان فائرنگ و گولہ باری کا مہلک تبادلہ ہوا، جبکہ بلوچستان کے ساتھ ملنے والی سرحد پر 10 ایرانی محافظوں کی شدت پسندوں کے حملے میں ہلاکت کے بعد اسلام آباد اور تہران کے درمیان تلخ بیانات کا تبادلہ ہوا۔ بدھ کو اسلام آباد میں ایک سیمینار میں شرکت کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ چمن سرحد پر پیش آنے والا واقعہ بدقسمتی تھا اور پاکستان کسی بھی طرح افغان حدود تک رسائی کا خواہاں نہیں ہے۔ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ افغانستان کی ٹیریٹری پہ کچھ ایکسیس ہو، تو امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جیسے ہمارے اسپیکر صاحب گئے تھے ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ وہاں بھی خواہش ہے، تو ہمیں امید ہے کہ رمضان کے بعد وہاں سے بھی وزٹس ہوں گے عبداللہ صاحب اور کارزائی صاحب کے، اور ہم ویسے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملٹری ڈیلیگیشن جو گئے تھے اس کے مقابلے میں وہاں سے بھی NDS کے اور باقی جو ملٹری ڈیلیگیشنز ہیں وہ یہاں آئیں، کیونکہ بارڈر کے ایشوز زیادہ تر ملٹری سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کو 3 پڑوسی ممالک بھارت، افغانستان اور ایران کے ساتھ تعلقات میں تناؤ پر خاص طور پر حزب مخالف کی طرف سے یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کہ یہ موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے، لیکن حکومت اس تنقید کو مسترد کرتی ہے۔ گو کہ ایرانی سرحد پر پیش آنے والے واقعے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف ہنگامی دورے پر اسلام آباد آ کر پاکستانی قیادت سے بات چیت کر کے مختلف امور پر اتفاق کر گئے تھے، لیکن رواں ہفتے ہی ایران کی مسلح افواج کے اعلیٰ ترین عہدیدار میجر جنرل محمد باقری نے پاکستان کی طرف سے تہران مخالف شدت پسندوں کے خلاف ٹھوس کارروائی نہ کیے جانے کی صورت میں پاکستانی حدود میں عسکریت پسندوں کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا بیان دیا تھا۔ اسلام آباد نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے اس بیان کو 2 طرفہ تعلقات کی روح کے منافی قرار دیا اور اپنی تشویش سے انہیں آگاہ کیا تھا۔ بدھ کو مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے بھی صحافیوں سے گفتگو میں ایران سے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت میں اتفاق ہوا تھا کہ سرحدی امور سے متعلق کمیشن کو مضبوط کیا جائے، جس میں دونوں جانب سے 4 ارکان شامل ہوں گے اور اس کا اجلاس اسی ماہ منعقد ہوگا۔ جو بارڈر کی میکنزمز ہیں، ہاٹ لائنز ہیں، ان کو بھی اسٹرینتھن کریں گے تاکہ اس قسم کے واقعات جب ہوں تو فوری طور پر مقامی طور پہ طے ہو جائیں اور یہ خیال نہ پیدا ہو کہ وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو اسپانسر ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کے موقف کو دہرایا کہ جس طرح سرحد پر نگرانی کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے وہ افغان سرحد پر اقدام کر رہا ہے، ایران کے ساتھ مل کر اس سرحد پر بھی وہ ٹھوس اقدام کرے گا تاکہ ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے FBI کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کرنے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ کومی واشنگٹن میں
रिपब्लिकन और डेमोक्रेट समेत सबका एतमाद खो चुके थे। बुध के रोज अपने मुतादिद ट्विटर पैगामात में ट्रंप ने कहा कि कौमी की जगह किसी ऐसे शख्स को लाया जाएगा जो कहीं ज्यादा बेहतर काम करेगा और FBI के वक़ार और जज्बे को बहाल करेगा। कौमी को बरतरफ करने के इक़दाम पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि ये FBI की उस तहक़ीक़ात पर सवालात उठाता है जो नवंबर के सदारती इंतख़ाबात में रूसी मुदाखलत और ट्रंप मुहिम के मुशीरों और रूसी मफादात के दरमियान मुबैना साज़बात से मुताल्लिक़ है। कौमी की बरतरफी के बारे में एक रिपोर्ट के साथ असद हसन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका फैसला अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस और उनके नायब रोड रोजेंस्टीन की तरफ से लिखे गए खतूत पर किया गया, जिनमें मुतालबा किया गया था कि मिस्टर कोमे को साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स की तहकीकात की हैंडलिंग पर फारिग किया जाए। मिस्टर ट्रंप ने नवंबर के इंतखाबात में हिलरी क्लिंटन को शिकस्त दी थी, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेट में अक़लियती रहनुमा चक शूमर ने नागवारी के साथ इल्जाम आयद किया है कि मिस्टर कोमे को सदारती मुहिम के दौरान मिस्टर ट्रंप के ओहदेदारों और रूस के दरमियान राब्तों की तहकीकात करने पर हटाया गया है। We know the House is investigating Russian interference in our elections. वो कह रहे हैं, हम जानते हैं कि ऐवान रूस की हमारे इंतखाबात में मुदाखलत की तहकीकात कर रहा है जिनसे ट्रंप की मुहिम को फायदा हुआ था। हम जानते हैं कि सेनेट तहकीकात कर रही है। हम जानते हैं कि FBI भी तहकीकात कर रही है कि आया ट्रंप की मुहिम रूस के साथ राब्ते में थी या नहीं, जो उनके बकौल बहुत संजीदा नौयत की खिलाफ वर्जी है। क्या ये तहकीकात ट्रंप के घर तक तो नहीं पहुंच रही थी? मिस्टर शूमर ने महकमा इंसाफ से मुतालबा किया कि वो रूस और ट्रंप मुहिम के दरमियान ताल्लुकात की तहकीकात के लिए खुसूसी प्रोसिक्यूटर तैनात करे। बाज रिपब्लिकन रहनुमा भी FBI के डायरेक्टर मिस्टर कोमे को फारिग किए जाने पर नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। जेम्स कोमे लॉस एंजलिस में FBI के मुलाजमीन से गुफ्तगू कर रहे थे जब उन्हें टेलीविजन पर अपने हटाए जाने की खबर मिली और इसके कुछ ही घंटे बाद उन्हें गाड़ियों के काफिले के साथ करीबी एयरपोर्ट पहुंचाया गया ताकि वो वापस वाशिंगटन जा सकें। कांग्रेस के बाज डेमोक्रेट्स अराकीन ने डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़दाम को निक्सोनियन करार दिया है। इसमें सदर रिचर्ड निक्सन की जानिब से 1970 की दिहाई में वाटरगेट स्कैंडल की तहकीकात के दौरान ओहदेदारों को हटाए जाने का हवाला है। CNN ने इत्तला दी है कि ग्रैंड जूरी ने हाल ही में समन जारी किए थे जिसमें माइकल फ्लिन के कारोबारी रिकॉर्ड की छानबीन के लिए कहा गया था। माइकल फ्लिन को डोनाल्ड ट्रंप पहले ही सिक्योरिटी एडवाइजर के ओहदे से हटा चुके हैं। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। फेसबुक लाइव से अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये न्यूज़ शो जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज।